بھٹی صاحب کیا کہتے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ بہت اچھے انسان ہیں حمزہ شہباز صاحب، ہمارے طریقہ کار اور آراء مختلف ہو سکتی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان ہے، حمزہ شہباز کچھ اور بیان دیتے ہیں، مریم نواز اس کے مخالف بیان دیتی ہیں۔ آج شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ میں نون سے میم نکلنے کی بات کر رہا تھا، شین نکلنے کی بات کر رہا تھا، لیکن اب تو کچھ اور نکلنے والا ہے۔ بھائی جان، سب سے پہلے تو آپ کے بھول پن پہ اور آپ کی سادگی پہ اور آپ کی ٹرک کی بتی پہ میں بڑا حیران ہوں، اور مجھے رانا عظیم اور آپ اور اتنا لمبا ایکسپیرینس جرنلزم کا، اور اس کے بعد یہ آپ اندازہ کریں یار، مہذب معاشرے میں جہاں کوئی تھوڑا سا آئین قانون، تھوڑا سا اخلاقیات، منطق، اصول کی بات ہو، یعنی یہ وہی مریم نہیں ہے جنہوں نے سپریم کورٹ میں جعل سازی کی تھی، یہ وہی مریم نہیں ہے جنہوں نے کہا ہے کہ میری تو کوئی جائیداد ہی نہیں ہے، نواز شریف صاحب وہی نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا جناب اسپیکر، شہباز شریف صاحب وہی نہیں ہے جو ایک طرف مساق جمہوریت کی بڑے بھائی نے اور دوسری طرف یہ جس میں ایک نقطہ تھا کہ سرونگ جنرل سے نہیں ملنا، اور یہ اور چودھری نثار 12 ملاقاتیں جنرل کیانی صاحب سے کر لیں، اور جب نواز شریف سے پوچھا تو انہوں نے بڑے بھول پن میں کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، اور آپ اس کو بیانیہ کہتے ہیں۔ بیانیہ تو یار، بیانیہ تو اصول پہ کھڑا ہوتا ہے، منطق پہ کھڑا ہوتا ہے، اخلاقیات پہ کھڑا ہوتا ہے۔ بیانیہ کا کوئی نصب و لعن ہوتا ہے؟ یہ ایک گھر ہے جو ایک آڈٹ لیس، پرفارمنس لیس جمہوریت کو، جو ان کو ہی انڈے بچے دیتی ہے، ان کو بچانے کے چکر میں اور گدی اپنے گھر میں رکھنے کے چکر میں۔ ہوا کیا ہے؟ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل ہے جو نیکسٹ لیول میں شامل ہو گیا۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، چڑھائیاں جو کر چکے تھے، جو گجرانوالہ جلسے سے آگے کوئٹہ تک کے استعفے آر پار سب کچھ فلاپ ہو چکا۔ اس کے بعد جب مزاحمت کرنے کا وقت تھا اس وقت مزاحمت نہ ہوئی، جب مفاہمت کرنے کا وقت تھا اس وقت مفاہمت نہ ہوئی، اور اس کے بعد 2023 کا الیکشن سر پر ہے۔ آل بچاؤ، مال بچاؤ، کھال بچاؤ پروگرامز کرنا، اس کو پار لگانا ہے، اور کیسز ہیں، نائلیاں ہیں، اور سیاست کرنی ہے۔ اقتدار سے زیادہ دیر یہ باہر رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ 2023 میں ان کو اقتدار نہ ملا تو یہ فارغ ہو جائیں گے۔ اور 80% مسلم لیگ کے جن کے ڈی این اے میں نہ احتجاج ہے، نہ مزاحمت ہے، نہ انقلاب ہے، نہ سویلین بالادستی ہے، نہ ووٹ کو عزت دو ہے، وہ ایک برادری اور مضبوط کینڈیڈیٹ برادریوں کے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 23 میں اگر باقی کسی کو بھی، ان تین جماعتوں کو، تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان میں سے جس کو نہ اقتدار ملا وہ ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے، لیکن میرا 2 جملے رہ گئے کمپلیٹ ہونے میں، کہ جو یہ وہ 80% ان مسلم لیگیوں کا دباؤ ہے اس ہاؤس پر کہ خدا کے لیے، ایک تو جو مفرور اور مجرم اور نائل ہو کر باہر بیٹھے ہیں وہ مزے کر رہے ہیں اور وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے انقلاب برپا کر رہے ہیں ملک میں، دوسرے جو ہیں وہ کوئی ہاتھ پکڑائی نہیں دے رہے، تو کیا کرنا کیا ہے؟ وہ دباؤ ہے۔ اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ٹریننگ ہی یہی ہے، جو وہ ان کو سکھائے ہی یہ گیا تھا۔ ساری عمر انہوں نے یہ کیا۔ پہلے چل جاتا تھا کہ ادھر سے یہ کہتے تھے ہم اداروں کو ساتھ لے کے لڑنا نہیں ہے، ادھر سے کہتے بھائی جان کو منانا ہے، بھائی جان نہیں مان رہے، اور اس میں اب مریم نواز شامل ہو گئی ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز فیملی اور نواز فیملی کے حالات مختلف ہیں۔ کس طرح کہ نواز شریف کے دونوں بچے الحمدللہ باہر ہیں اور غیر ملکی ہیں اور ان کے پاس ہیں، وہ خود ایون فیلڈ میں، مریم نواز کی ضمانت کنفرم ہو چکی ہے، اور وہ کیسز جو ہیں وہ ڈیلے پہ ڈیلے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے ٹیٹیوں کا بڑا مضبوط کیس ہے، حمزہ شہباز بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں، سلمان شہباز مفرور ہیں، تو ان کے حالات مختلف ہیں۔ لیکن وہ ایک دباؤ میں بیان دیتا ہے، ایک نیشنل کرائم ایجنسی جو برطانیہ کی تھی وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے 2019 سے جو ان پہ تحقیقات چل رہی تھی انہوں نے کلین چٹ دے دیا ہمیں۔ نہیں، یہ ابھی تو اس کی خیر ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی۔ اس کے پیچھے حکومت کہہ رہی ہے کہ نہ ایسڈ ریکوری یونٹ تھا، نہ نیب تھا، نہ حکومت تھی۔ اگر یہ ہے تو پھر تو بالکل وہ کیس ہے کہ جو فروزن قسم کے ان کے وہ تھے وہ احساس سے دوبارہ ہو گئے۔ دوسری بات، یہ یو اے ای یا برطانیہ یا اس میں ٹیٹیاں جو تھیں، ٹیٹیوں کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ پاکستان میں ہیں، پیسہ گیا واپس کہاں آیا؟ اکاؤنٹس میں آیا۔ جعلی کمپنیاں کہاں بنی؟ پاکستان میں بنی۔ 20 ملازموں کے اکاؤنٹس میں کہاں پیسے گئے؟ پاکستان میں گئے۔ ڈمی ملازمین کہاں تھے؟ پاکستان میں تھے۔
وہ جو سارے نثار گل اور علی احمد اور وہ سارے کہاں تھے جو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ وہ پاکستان میں ہیں. تو یہ سارے پاکستان جو اثاثے کہاں بڑھے, پاکستان میں بڑھے. اور ابھی یہ جو ڈیٹیل آئے گا تو اس میں پتہ چلے گا. لیکن ٹیٹیوں والا, 56 کمپنیوں والا, ڈیوڈ روز والا وہاں ہے, باقی سارے یہاں ہیں شہباز شریف صاحب کے. شہباز شریف صاحب اور 2 کیسز جن کے بارے میں جو کسی سے بھی پوچھ لیں, ایک زرداری صاحب کا جو کیسز ہے جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ والا, وہ فلودے والا, اور دوسرا یہ ٹیٹیوں والا, یہ وہ ہیں جو ڈاکومنٹڈ کیسز ہیں جن میں کوئی نہیں. باقی کوئی اگر کسی اور معاشرے میں ہوتا تو اب تک پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکے. ہمارے یہاں نظام انصاف, نظام ہمارا وہ سارا ہے. آپ بڑی اقتدار کے شہر میں بیٹھے ہیں. مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب گناہ ہوا ایک ووٹ دینے پہ, اور حمزہ اور میں اس میں شریک نہیں تھی, یا ان کے والد صاحب کی کیا اجازت کے بغیر یہ گناہ ہوا. حمزہ کہتے ہیں جی وہ وقت کا تقاضا تھا, اور آج دونوں اکٹھے بھی بیٹھ جاتے ہیں. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا نیکسٹ لیول ہے. یہ ایک اور ٹرک کی بتی ہے. پلیز میری قوم اس پہ, آپ کی مرضی ہے, میاں دے نعرے مارنے نے تو مارتے رہیں. دیکھو کون آیا, شیر آیا, جیسے کرنا ہے تو کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو ہم پہ یہ مسلط ہیں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں. جس دن قوم کھڑی ہو جائے گی, قوم سیدھے رستے, نیچے ہم بھی دیکھیں نا, ہم بھی جو اللہ معاف کرے جو ہمارے اندر بھی 2 نمبریاں ہیں, فراڈ ہے, دھوکے ہیں, جعلی پن ہے, وہ ان سے بھی زیادہ ہے. یہ کرتوت ہیں, ہمارے برے اعمال ہیں جن کی یہ سزا ہیں. اب میں اس سوال پوچھنا چاہتا ہوں مریم نواز صاحبہ سے, یعنی کتنا ایک عجیب بونگا سا بیان دیا, میں اس گناہ میں شریک نہیں تھی. آپ ہیں کون؟ ایک نائب صدر ہیں. جب یہ گناہ ہو رہا تھا 10 مرتبہ آپ کے والد محترم جو رہبر بھی ہیں, قائد بھی ہیں, اور مریم نواز صاحبہ آپ اس وقت یہ کہ گناہ اچانک تھوڑا ہو گیا تھا. یہ تو ادھر سے 7 سیاستدان لیگی گئے اور ان کو ایک ہوٹل میں شہباز شریف نے کھانا دیا لندن میں, اس کے بعد وہ لے کے گئے ایون فیلڈ میں. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کہا حسن حسین کو کہ قرآن لاؤ, قرآن لایا, پھر ساروں کو ان پہ ہاتھ رکھوایا کہ آگے کسی کو نہیں بتانا, اور پھر کہا کہ ہم ایکسٹینشن میں ووٹ دیں گے. اب 2 نمبری دیکھیے, جعلی پن دیکھیے, فراڈ دیکھیے. پھر بھی ہماری قوم کی سے فراڈ کیا ہے کہ شروع کہاں سے کیا, یہ انتخابات جعلی ہیں, یہ انتخابات دھاندلی شدہ ہیں, اور کروائے کس نے ہیں؟ خلائی مخلوق نے, مطلب میری فوج نے, مطلب اسٹیبلشمنٹ نے. اب یہ کرائے اس نے, اچانک درمیان میں آ کے اسی اسٹیبلشمنٹ میں اسی سارے فوج میں سربے سجود ہو گئے اور ایکسٹینشن پہ ووٹ دے دیا. تب کیوں چپ رہی تھی؟ آپ کا ٹویٹر 8 مہینے کیوں خاموش رہتا؟ اچھا انہوں نے ایک اور بھی کہا, جویل لطیف کا بیانیہ بڑا شاندار ہے. جویل لطیف صاحب کو کس نے شوکاز نوٹس دیا؟ نواز شریف صاحب نے. تو یہ اور نواز شریف کون ہیں؟ ان کے والد ہیں, اور جن کی وہ جنگ لڑ رہی ہیں. بھٹی صاحب کیا سمجھتے ہیں, اگر آپ کے نزدیک یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی گیم ہے تو پھر آنے والے دنوں میں 6 ماہ بعد کا منظرنامہ کیا دیکھتے ہیں؟ گڈ کاپ کے اوپر بیڈ کاپ کا خول چڑھے گا, یا بیڈ کاپ جو ہے وہ گڈ کاپ کو اپنے راستے پہ لے آئے گا؟ کیا آپ نے خوبصورت ایک اور وہ نہیں کہا تھا پرانے زمانوں میں, آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہے, وہ جو جس میں کیا گڈ کاپ پہ بیڈ کاپ چڑھے گا یا بیڈ کاپ پہ گڈ کاپ چڑھے گا؟ یار یہ کیا قسم خدا. اچھا جو آخری ایک جملہ رہ گیا, بلاول بھٹو صاحب کا ایک بڑا خوبصورت, اکثر بلاول بھٹو صاحب ایک فقرہ کیونکہ ان کو بڑے اچھے لوگ سنا دیتے ہیں, انہوں نے کہا نہ مزاحمت ہے یا نہ مفاہمت ہے, یہ منافقت ہے. اور یہی واقعی ٹھیک ہے. اب آ جائیں کہ گڈ کاپ پہ بیڈ کاپ گھوڑ سواری کرے گا یا بیڈ کاپ پہ گڈ گھوڑ سواری کرے گا. بھائی جان, جس کا جگاڑ لگ گیا, جس کا داؤ لگ گیا, دباؤ میں آ گیا کچھ تو دباؤ میں یہ کر جائیں گے اور ڈیل کر لیں, کیونکہ یہ بہت اچھی طرح ایک ہی کھیل ان کو آتا ہے, ڈیل کس طرح لینی ہے, ڈیل کس طرح لینی ہے. 2 ڈکٹیٹر آئے ہیں نواز شریف کے زندگی میں, ایک ضیاء الحق صاحب, ان کے یہ بیٹے تھے, وہ ان کو اپنی عمر بھی لگا گئے, اور اس کے بعد جب اور جمہوریت پسند اتنے تھے کہ جب جنیجو حکومت برطرف کی تو یہ ضیاء الحق کے ساتھ کھڑے تھے. پھر اس کے بعد پارٹی پر کس طرح قبضہ کیا وہ بھی علیحدہ ہے. بے نظیر بھٹو کے خلاف IGI کس طرح بنائی وہ بھی ایک علیحدہ ہے. میمو گیٹ یوسف رضا گیلانی کے خلاف کس طرح گئی وہ بھی ایک علیحدہ ہے. یہ جمہوریت پسند ہے. دوسرے تھے مشرف صاحب کے ساتھ یہ ڈیل کر کے الحمدللہ اس طرح گئے کہ غوث علی شاہ نے کہا میں 7 والے سیل میں تھا, مجھے بھی بتا جاتے کہ میں جا رہا ہوں, اور اس کے بعد دوبارہ پاسپورٹ لے کے لندن گئے, اور اس کے بعد واپس آئے. تو یہ الحمدللہ اگر ایوب خان ہوتے تو اس کے ساتھ بھی ڈیل کر لیتے, یا خان ہوتے تو اس کو بھی کسی نہ کسی منتر میں اتار لیتے. تو بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جس کا جگاڑ بھائی جان لگ جائے گا, جس کا داؤ لگ جائے گا, وہ حمزہ ہوگا یا شہباز صاحب ہوں گے یا مریم صاحبہ ہوں گی یا نواز شریف ہوں گے, بات گھر میں یا نہیں, ہم نے وہ پھر وہ نعرے مارتے رہ جانا ہے.
भूख हमारे घरों में नचती रह जाए, हमने इनके आगे नचते रह जाना। भट्टी साहब, 2 सवाल। क्या आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे अगर डील नहीं होती, डील या डील दोनों नहीं होती? और दूसरा, ये जो मौलाना फजल रहमान साहब धमकियां देना शुरू हो गए हैं कि इलेक्शन का बाइकाट, क्या ये इलेक्शन का बाइकाट खुद या अपनी अपोजिशन जमातों से करा लेंगे? मौलाना साहब की पहले बात कर लेते हैं। वो तो एक समझ आने वाली बात है कि पीपल्स पार्टी से भी वो खाइफ हैं कि पीपल्स पार्टी एंड टाइम पे अपना जुगाड़ लगा के निकल गई। मुस्लिम लीग से वो खाइफ हैं कि हमें कोई पूछते ही नहीं है, इंतखाबी कमेटी में बैठ जाते हैं, अंडर हैंड मफाहमत करने में शुरू हो जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब का कोई पता नहीं है, जिन 26 नुकात को लेकर हम चले थे उन्हीं 26 नुकात के खुद उल्ट हो गए। तो वो उनकी तो समझ आती है कि उन्होंने पहली मरतबा भी कहा था कि सारा कुछ किया मैंने, फ़ायदे इन्होंने उठाए, तो अब भी उनका ये ख्याल है। तो उनका तो ये समझ आती है कि भाई हम भी पड़े हैं राहों में, तो वो तो ठीक है। जहाँ तक इसका नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब बड़े सियाने हैं, पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं, और वो जिस तरह गए हैं 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, और इस मुआशरे और इस मुआशरे से निकल गए। हाँ, और जिस तरह इस मुआशरे से निकल गए, नहीं बहुत पहुँचे हुए, अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ साहब तो कमाल के पहुँचे हुए लोग, और सारे ये बुजुर्गाने पहुँचे हुए बुजुर्गाने सियासत हैं, और हम आप इन तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप इनको समझें तो सारी उम्र इन्होंने ये किया। नवाज शरीफ साहब के जो मुशर्रफ दौर के अपोजिशन के बयानात उठा के देख लें, शहबाज शरीफ साहब के दिखा लें, यही करते रहते इक़्तिदार में आके फिर, और यही अच्छा। तो अब ये है कि मुझे नहीं लगता, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में आ जाए, मुझे नहीं लगता। नवाज शरीफ साहब वो ना गीली जगह पे पाँव अब नहीं रखेंगे, वो तब भी आएंगे जब कुछ कम अज़ कम या हुकूमत का आखिरी लम्हे होंगे, या इलेक्शन करीब होगा, या कोई जुगाड़ लग जाएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता वो आए। वो क्यों आए? इतने मज़े का मौसम है वहाँ, इतना अच्छा मौसम है वहाँ बैठे हुए हैं, इंजॉय कर